کالا قادر پنجاب کے سرسبز و شاداب علاقے سیالکوٹ کا ایک چھوٹا سا معمولی گاؤں ہے، لیکن اس چھوٹے سے گاؤں کی اب وجہ شہرت یہ ہے کہ 13 فروری سن 1911 کو یہاں کے چودھری سلطان محمد اور فاطمہ سلطان کے یہاں ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے فیض احمد رکھا۔ نشان امتیاز اور لینن امن انعام پانے والے اس صحافی، استاد، ٹریڈ یونین لیڈر اور ادارہ ثقافت کے بانی کو آج ہم بر صغیر کی تقسیم کے بعد سے اب تک کا عظیم ترین شاعر کہہ سکتے ہیں، جس کا پیغام نہ صرف اپنے عوام میں بلکہ دنیا بھر میں امن، آزادی اور انصاف پر یقین رکھنے والوں میں یکساں مقبول ہے۔ قومی اور بین الاقوامی واقعات کو آگے چل کر فیض کی زندگی پر گہرا اثر ڈالنا تھا، اور ابتدا ہی سے فیض کو دنیا کے مسائل جانچنے اور سمجھنے کی تلقین سب سے پہلے ان کے والد نے کی۔ جب آپ کتنے چھوٹے تھے نا، ہم جب آپ جیسے تھے تو ہمیں ابا نے اسکول نہیں بھیجا تھا۔ ابا نے کہا تھا کہ پہلے تو قرآن شریف حفظ کرو، یعنی زبانی یاد کرو، اور اس کے بعد مسجد میں جا کے پڑھو، اور پھر جب فارسی اور اردو اور تھوڑی بہت عربی پڑھ لو گے اس کے بعد آپ کو اسکول میں بھیجیں گے۔ چنانچہ پہلے تو ہم نے گھر پہ ایک حافظ صاحب سے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا، زبانی یاد کرنا شروع کیا، اور ہم نے 3 سپارے حفظ کیے تو پھر ہماری آنکھیں دکھنے آ گئیں، تو پھر وہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا۔ پھر ہم نے پہلے تو اپنی اماں سے الف ب پڑھی، پھر جو مسجد تھی ساتھ کی وہاں پہ مولوی ابراہیم میر صاحب سے اردو زبان کا پہلا قاعدہ ہم نے ختم کیا۔ جب ہم چوتھی جماعت پہ پہنچے تو پھر ہم کو بھیجا گیا اسکول۔ اچھا، فیض صاحب سیالکوٹ میں کنک منڈی جسے کہتے ہیں نا، اس میں ان کا مکان تھا، بہت بڑا مکان، جس میں چودھری صاحب رہا کرتے تھے، اور خاص اسٹائل سے۔ فیض پہلے اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخل ہوئے، اور وہاں انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ بچپن ہی میں فیض اپنے والد کے ساتھ روزانہ سیر کو جایا کرتے، جس کے دوران تازہ خبروں اور دوسرے موضوعات پر دونوں کے درمیان تبادلہ خیالات ہوتا۔ سیر کی یہ عادت فیض کی ایک مستقل عادت بن گئی جو عمر بھر جاری رہی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سیر سے مجھے مختلف مسائل پر غور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ فیض کے والد اپنی سخت محنت سے بیرسٹر بنے اور انہیں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کے دربار میں حکومت افغانستان کا سفیر بنا کر لندن بھیجا گیا۔ فیض اکثر اپنے والد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے یہ یاد کرتے کہ وہ انہیں اخبار پڑھ کر سناتے تھے، چونکہ سلطان صاحب کی نظر بہت کمزور ہو چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ فیض ان کی ڈاک نمٹانے اور ان کے خطوں کے جواب لکھنے میں بھی ان کی مدد کرتے تھے۔ بقول فیض یوں بچپن ہی سے ان کے والد نے ان میں بین الاقوامی حالات اور واقعات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ فیض کہتے تھے کہ اردو اور انگریزی زبانوں میں میری دلچسپی انہی دنوں اتنی بڑھ گئی کہ سیالکوٹ کی چھوٹی سی لائبریری پر جتنے اردو انگریزی ناول اور شعری مجموعے تھے وہ ہم نے پڑھ ڈالے۔ ہمارے اس شوق نے ہمیں اپنے اسکول مشن ہائی اسکول سیالکوٹ کے اساتذہ میں خاصا غیر مقبول بنا دیا، کیونکہ ہم کبھی کبھی ان کی تصحیح کر دیا کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں میرا ان سے جو کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا سمر ویکیشن میں۔ ہمشیرہ اور بچے یہ گاؤں آ جایا کرتے تھے۔ ہمارا گاؤں کالے قادر سے کوئی 3-3.5 میل کے فاصلے پہ ہے۔ فیض کی طبیعت اس زمانے میں بھی کوئی زیادہ سیریس اور سنجیدہ تھی۔ داستان گوئی ان کا اچھا خاصا محبوب مشغلہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ جو کہانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی ہوتی تھیں ان میں کچھ اضافہ وغیرہ اپنی طرف سے بھی کیا کرتے تھے۔ امیجنیشن ان کا
अच्छा खासा शुरू से ही तेज था। मैट्रिक और फिर मर्रे कॉलेज सियालकोट से इंटरमीडिएट करने के बाद 1929 में फैज ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी और अरबी में एमए की डिग्री हासिल की। हमने देखा है कि एक नौजवान लड़का अकेला खड़ा है और नज़रें उसकी कॉलेज के टावर पर हैं, तन्हा। हम पास से गुजर गए, सोचते कौन है। दूसरे दिन यही वाक़या फिर पेश आया, चुनाचे हम उसके पास चले गए। तो नबी ने पहले उन्हें मुखातब करके कहा कि भाई आप कौन है जो तन्हा यहाँ खड़े हैं, कल भी आप यहाँ थे, कुछ हमें मालूम हो आप कौन है, क्यों खड़े हैं। तो फैज़ साहब ने कहा कि भाई मैं जी मेरा नाम फैज़ है, मैं मर्रे कॉलेज सियालकोट से एफए करने के बाद यहाँ आया हूँ, 3rd ईयर में दाखिला लिया है और यहाँ मुझे मेरी रहायश है हॉस्टल में, लेकिन चूँकि मैं अजनबी हूँ, मेरा कोई शनासा नहीं है पहले से, तो तन्हा यहाँ आमतौर पे मैं खड़ा हूँ, सोचता हूँ कि क्या। तो नबी अहमद ने फ़ौरन कहा कि भाई ये तो कोई बात नहीं, ये शेर मोहम्मद हमीद हैं, ये आगा हमीद हैं, ये भी आपके हम जमात हैं, आओ हम आज से आशना और दोस्त बन गए। सन 1933 में जब फैज़ एमए अंग्रेज़ी कर रहे थे तो उनकी अदबी सलाहियतें ज़ाहिर होना शुरू हो गईं। उनका पहला मज़मून भी इसी दौर में शाया हुआ और उनकी नज़में कॉलेज के मुजल्ले रावी में छपने लगीं। कि इन्हीं दिनों में जब वो कॉलेज के एक मुशायरे में नज़म पढ़ रहे थे तो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने ए.एस. बुखारी से कहा कि ये नौजवान शायर अपने लिए शायरी में बड़ा नाम पैदा करेगा। इन्हीं शफीक असातिज़ा की हौसला अफजाई की बिना पर लाहौर की मशहूर अदबी महफिलों में फैज़ मदू होने लगे और अपना कलाम सुनाकर दाद पाने लगे। उर्दू शायरी का ये दौर अख्तर शिरानी की रुमान परवर शायरी और हसरत मोहानी के बावकार माशूक का दौर था। यूं फैज़ की उस ज़माने की शायरी में भी यही रंग और मौजू हावी नज़र आता है। आज फैज़ के 7 शेरी मजमुए दुनिया भर की मुख्तलिफ ज़बानों में शाया हो चुके हैं। उनकी कुल्लियात नुस्ख़ा वफ़ा के उन्वान से पहली मर्तबा उनकी ज़िंदगी ही में फरवरी 1984 में छपकर मंजर आम पर आ गई। जूं-जूं हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी ने मजीद जोर पकड़ना शुरू किया और 1930 की दिहाई में रूनुमा होने वाली आलमी कसाद बाजारी के असरात गहरे होते चले गए, तू फैज़ के बचपन की आसूदगी का दौर भी ख़त्म होता चला गया। वो अभी पढ़ रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कम से कम 2-3 हफ्ते तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, इतना शदीद उन पर दबाव था। वो ज़हनी तौर पर या समझ नहीं आ रही थी, लेटे हैं, बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। बल्कि उन्हीं दिनों में उन्होंने सिगरेट भी उन्हीं दिनों में पीना शुरू किया। पहले वो सिगरेट नहीं पीते और फिर तो खैर ये बहुत पीते रहे हैं। 2-3 हफ्तों के बाद जैसे इंसान सोचने के बाद अचानक कोई फैसला करता है ना, जहन से अपने आप से, वो उठे हैं बड़े हौसले से कि जो हालात हैं अब उनका सामना करना है, उनसे निपटना है। चुनाचे फिर उस वक्त से वो फैज़ जो पहला फैज़ था वालिद की वफ़ात, और ये फैज़ जो जदोजहद का फैज़ है, जो कशाकश का फैज़ है, जो जुर्रतों और हौसले का फैज़ है, वो नमूदार होता है उसके बाद। खानदान को माली परेशानियों ने घेर लिया और वो सियालकोट से लाहौर मुंतकिल हो गए। बकौल फैज़ ये वो दौर था जब यकायक बच्चों की हंसी बुझ गई और अच्छी खासी शरीफ बहू बेटियां बाजार में आ बैठी और यूं लगा कि दिलो दिमाग के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। यहां इस जमाने में उन्होंने अंदरूने शहर के एक महल्ले मस्ती गेट में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और 15 अफराद के वो अब वाहिद कफील थे, जिनमें बेवा वालिदा, बहनें और यतीम बच्चे भी शामिल थे।
زندگی کے اس ابتدائی دور کی کٹھن جدوجہد نے فیض کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑا جو ایک قدرتی امر تھا. اس کے چند سال بعد ان کی ملاقات محمود الظفر اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر رشیدہ جہاں سے ہوئی، جس کی وجہ سے فیض کی ذاتی، نظریاتی اور ادبی زندگی میں ایک انقلاب آیا. یہ 1935 کی بات ہے. فیض MAO کالج امرتسر میں انگریزی کے لیکچرر مقرر ہوئے. محمود الظفر اس کالج کے پرنسپل تھے اور اپنے دور کے ممتاز ترقی پسندوں میں شمار ہوتے تھے. ان دونوں میاں بیوی کے زیر اثر فیض نے انقلابی ادب کا مطالعہ شروع کیا اور اس مطالعے نے ان کی شاعری کو انسان دوستی کا ایک منفرد رنگ دیا جو ظلم و تشدد اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد کو جاری رکھنے کا پیغام سے بھرپور تھا. فیض کے انداز فکر میں یہ تبدیلی ان کے پہلے کلام نقش فریادی میں صاف نمایاں ہے. MAO کالج کے زمانے میں فیض کی ملاقاتیں چوٹی کے ترقی پسندوں سے ہوئیں جن کے ساتھ رات گئے تک شعر و شاعری، ثقافت اور سیاست پر گرما گرم بحث ہوا کرتی تھی. انہیں خفیہ طور پر کام کرنے والے ترقی پسند کارکنوں کے سیل کا انچارج بنا دیا گیا. اس قریبی رابطے نے فیض کی زندگی میں ایک بالکل نیا زاویہ نگاہ پیدا کر دیا اور ان کی تحریروں کو خلوص کی گہرائی عطا کی. 1940 میں فیض امرتسر سے واپس لاہور آ گئے اور ہیلی کالج آف کامرس میں انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے کام شروع کر دیا. لاہور میں اس دور کے نامور ادیبوں اور دانشوروں کے ساتھ ان کے رابطے کا دائرہ وسیع تر ہو گیا. ان ادیبوں اور شاعروں میں پطرس بخاری، ڈاکٹر تاثیر، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، سید امتیاز علی تاج، مولانا چراغ حسن حسرت اور اختر شیرانی جیسی ادبی ہستیاں شامل تھیں. فیض خود کہتے تھے کہ میں نے ان دوستوں اور اساتذہ سے جتنا علم حاصل کیا ہے طالب علمی کے سارے زمانے میں اتنا مجھے حاصل نہیں ہوا. ممتاز موسیقار خورشید انور کے ساتھ ان کی گہری دوستی کا آغاز طالب علمی کے زمانے میں ہوا جس سے ان کی زندگی کو ایک نئی جہت یعنی موسیقی حاصل ہوئی. زندگی فیض کے لیے اب ایک مستقل جد و جہد تھی. ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی ان کے لیے ایک مستقل خطرہ تھیں. اس کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ مگر اہم مسرتوں کے لیے وقت نکال لیا. سن 1941 میں انہوں نے ایک انگریز خاتون ایلس جارج سے سری نگر میں شادی کی. شادی کی تقریب نہایت سادگی سے ہوئی. چھوٹی سی برات تھی، 3 آدمی تھے. ایک تو فیض صاحب and his younger brother Inayat and a political friend. They arrived in the evening, tired and dusty. تو پہلے ہی میں نے فیض سے پوچھا تھا آپ انگوٹھی لے کے آئے ہیں؟ کہ ضرور لے کے آیا ہوں. میں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں تھے؟ تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تھے. تو کہنے لگے میں نے تمہیں افتخار الدین سے قرض لیا تھا. خیر واپس تو دینا نہیں میں نے. تو میں نے کہا سائز کو پتہ تھا؟ کہنے لگے ہاں تمہاری جیسی. تو میں نے ٹرائی کیا تھا. نہیں میں نے ٹرائی نہیں کیا. میں نے کہا نو دیٹس بیڈ لک ٹو ٹرائی بیفور دا میرج. تو آئی ڈڈنٹ ٹرائی دا رنگ. شام کو دعوت ہوئی تھی، بہت بڑی دعوت ہوئی تھی اور اس لیے کہ بہت سے شاعر لوگ آئے ہوئے تھے. ایک مشاعرہ بھی ہوا تھا. ان کی پہلی اولاد ایک بیٹی ہے جس کا نام فیض کی والدہ کے نام کی مناسبت سے سلیمہ سلطانہ رکھا گیا. دوسری بیٹی کا نام انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے نام پر منیزہ گل رکھا. بچوں کو کہانیاں سنانے اور ان کے معصوم ذہنوں کو وسعت بخشنے کی خاص صلاحیت کی وجہ سے فیض اپنے نواسوں اور نواسیوں میں بے حد مقبول تھے. مجھے یاد ہے کہ نانا کو شطرنج کا بہت شوق ہوتا تھا. جب بھی میں اسکول سے آتا تو وہ گراؤنڈ میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہوتے تھے. مجھے دیکھتے ہی وہ کہتے کہ آؤ بھائی ایک گیم شطرنج کی کھیلو ہمارے ساتھ. فوراً میں تیار ہو جاتا اور اکثر انہیں ہرا دیا کرتا تھا. اس بات کا احساس مجھے کبھی نہیں ہوا کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے. شاید انہوں نے مجھے ہونے نہیں دیا اس بات کا احساس. بعد میں نے نانا سے پوچھا کہ آپ ہر وقت ہارتے کیوں رہتے ہیں دل سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب یہ لڑکا بڑا ہوگا تو ہر وقت مجھے معاف دے گا تو اچھا ہے کہ میں ابھی ہار جاؤں.
تو میں نے ابھی ہار مان لی اس سے. لیکن آخری بار 2 دن پہلے ان کی وفات سے انہوں نے آخری لیکچر مجھے دیا تھا اور انہوں نے خلافت موومنٹ سے لیکچر شروع کیا اور پاکستان تک لائے. اور زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ سب بڑے اچھے دل کے لوگ تھے اور پہلی بار پاکستان کا مقصد سمجھ آیا. سب چیز اس وقت مجھے سمجھ آئی. 1939 میں فاشزم نے دنیا میں سر ابھارا اور دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی. 1942 تک جنگ ایک بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. نازی جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا. مشرق کی جانب سے جاپان کی فوجیں ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئی تھیں اور کلکتے میں بمباری شروع ہو چکی تھی. اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور جس طرح بھی ممکن ہو سکا جنگی کوششوں میں مدد کرنے لگے. فیض نے بھی کالج کی نوکری چھوڑ دی اور فوج میں شامل ہو گئے. ان کو فوج کی انفارمیشن بیورو میں کپتان مقرر کیا گیا، جہاں ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جو ہندوستانی فوجی اتحادی فوجیوں کے ساتھ یورپ، مشرق وسطیٰ اور بحر الکاہل میں جنگ لڑ رہے ہیں ان کے حوصلے بلند رکھے جائیں. 1944 میں فیض ترقی کر کے کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے اور بعد میں جنگی کوششوں میں ان کی عمدہ کارکردگی کے اعتراف میں ان کو MBE کا اعزاز دیا گیا. 1945 میں جب فیشزم کو شکست دینے کا مقصد پورا ہو گیا تو فیض فوج سے مستعفی ہو گئے اور اپنی سویلین زندگی کا از سر نو آغاز کیا. وہ 1930 کی دہائی میں مختصر عرصے کے لیے ادب لطیف کی ادارت کر چکے تھے. چنانچہ 1947 میں پاکستان ٹائمز اور پھر امروز کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے ان کا تقرر ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے. پاکستان کے قیام کے وقت اس ملک میں صحافت بالکل ہی انفینسی میں تھی اور اس وقت کے مدیران کرام کا یہ فرض بنا کہ اس نئے ملک میں ایک نئی صحافت کی روایت قائم کریں. ان کی جو کوشش تھی جو نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح کے برٹش اخبارات ہوتے تھے اس طرح پاکستان میں اخبارات ایک مکمل حیثیت اختیار کریں، جس کے معنی یہ تھے کہ ملکی خبروں اور غیر ملکی خبروں میں توازن ہو اور ان تمام معاملات میں توازن ہو جو ایک عام آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی سیاست بھی، ثقافت بھی، ادب بھی اور بحث و تمہیز بھی. اس لیے کہ فیض صاحب یہ سمجھتے تھے اور یہ اخبار سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہر موضوع پر، ہر معاملے پر ایک صحت مند بحث لازمی ہے. چنانچہ پاکستان ٹائمز میں یہ شروع سے ہی بات آ گئی تھی کہ جو پسماندہ طبقات ہیں، مزدور طبقہ ہے، کسان ہیں، طلباء ہیں اور ایسے جو طبقات ہیں ان کی خیالات اور ان کی خواہشات اور ان کے مسائل کی بھرپور ترجمانی اخبارات میں ہونی چاہیے. بھئی اس وقت کی صحافت میں اور آج کی صحافت میں زمین آسمان کا فرق. پورا رویہ جو ہے اس وقت صحافت کا وہ ایک ڈیڈیکیشن کا، وہ ایک یہ ہے کہ جیسے ایک جنگ میں ایک سپاہی اترا ہوا اور اس کو ایک لگن ہے کہ صاحب اس کو لڑنا ہے، اس کو کوئی چیز حاصل کرنی ہے، کوئی علاقہ فتح کرنا ہے، اس کے لیے اس کی جان کی بازی بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. پاکستان ٹائمز کو جب ہم نے سنبھالا تو ہم سبھی کا مینجمنٹ، ایڈیٹوریل سٹاف کا ایک نقطہ نگاہ تھا، ایک ایٹیٹیوڈ تھا، وہ یہ کہ جیسے اس کا نام رکھا ہوا تھا پروگریسو پیپرز لمیٹڈ، تمہارا ایک پروگریسو آؤٹ لک تھا اور اس کے مطابق ہم نے کام شروع کیا. بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں، اس وقت ملک بن چکا ہے. اس نئے جو ملک بنانا چاہتے ہیں اس کو صحیح طریق پہ بنائیں، اصولوں کے مطابق اس میں سیاست ہو، اصولوں کے مطابق اس میں صحافت ہو. چنانچہ پروگریسو پیپرز ایک گروپ تھا اخباروں کا جنہوں نے ایک نئے ڈھنگ پہ سیاست شروع کی. اس میں ذاتیات کا سوال نہیں تھا،
جو ہم نے ایک طریقہ شروع کیا، میں نے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صحافت میں یہ نئی ایک چیز تھی، ایک نئی اپروچ تھی۔ تمام انسان دوست اور ترقی پسند لوگوں کی طرح تقسیم ملک کے وقت ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی دیوانگی اور سرحد کے دونوں طرف پناہ گزینوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام نے فیض کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اس وقت کے واحد اخبار نویس تھے جنہوں نے ان علاقوں میں جا کر پناہ گزینوں کے کیمپ دیکھے اور ان میں رہنے والوں کی حالت زار کے بارے میں لکھا۔ اس عرصے میں انہوں نے کارکنوں اور مزدوروں کے ساتھ اپنے روابط وسیع کیے اور ٹریڈ یونین کی جدوجہد میں شامل ہوئے، اور 1948 میں وہ پوسٹل امپلائیز یونین کے صدر اور پاکستان ٹریڈ یونینز فیڈریشن کے مرکزی وائس پریزیڈنٹ منتخب کیے گئے۔ فیض کا نقطہ نظر ہمیشہ سے بین الاقوامی تھا، اور انہیں اپنی ٹریڈ یونین سرگرمیوں کی وجہ سے بعض بہت قداور اور ممتاز شخصیتوں سے ملاقات کا موقع فراہم ہوا۔ اسی سال وہ ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز کی تاسیسی کانگریس میں شرکت کے لیے امریکہ اور جنیوا گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کے کارکنوں نے کسی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی ہو۔ مگر یوں لگتا تھا کہ شاید ابھی کچھ اور امتحان باقی ہیں۔ بہت دیر کی بات ہے، لیکن ایسے معلوم ہوتا کہ کل کی بات تھی۔ صبح کے وقت تھا، کوئی 5 بجے، اور کچھ آواز آئی تھی نیچے سے، تو میں اٹھی تھی۔ ہم اوپر والے فلیٹ میں رہتے تھے نا، سو آئی گاٹ اپ اینڈ آئی لکڈ اوور دا ورینڈا اینڈ دیر آئی سو اباؤٹ 50 آرمڈ پولیسمین۔ تو میں نے فیض سے کہہ دیا یہ کوئی ریڈ ہو رہا ہے، کس لیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس زمانے میں 1951 پنجاب کے الیکشنز ہو رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کسی وجہ سے گرفتار کرنے آئے تھے۔ تو ہماری اوپر والے فلیٹ تھا، تو ہم نیچے جا کے دروازہ کھول دیا، تو وہ اوپر آئے تھے۔ They all stood at attention all the way around the flat, everywhere. Opened the doors and pushed in. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے کوئی وارنٹ ہے سرچ کرنے کے لیے؟ تو کہنے لگے وارنٹ تو آ ہی جائے گا۔ میں نے کہا دکھا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو then the DIG or whatever he was, I don't remember, he came. تو اس نے کہا تھا کہ وہ فیض صاحب کہاں ہے؟ تو فیض صاحب نکلے، وہ ذرا سا کچھ پہن کے شال پہن کے آئے تھے، مارچ 9 تھا۔ تو نے پوچھا تھا کہ آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ تو فیض نے پوچھا تھا what for, what have I done? ہی صرف آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ سن 1951 میں انہیں نام نہاد راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان کی زندگی کے 4.5 سال جیل کی دیواروں کے پیچھے بسر ہوئے۔ گرفتاری کے بعد کئی ماہ تک خاندان کے کسی فرد سے ملاقات تک کی اجازت نہیں دی گئی۔ نظر بندی کے یہ سال اگرچہ فیض کی زندگی کے تاریک ترین سال تھے، لیکن اس دوران میں انہوں نے بے پناہ نظم و ضبط اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہمیشہ پر امید نظر آتے تھے۔ میں اپنی زندہ میں اتنا اکیلا نہیں ہوں جتنی تم اپنی آزاد دنیا میں۔ دل تو یہاں بھی دکھتا ہے، لیکن اپنی گرہ میں امید بھی ہے اور ایمان بھی بہت۔ جیل خانے میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ تحیر آور نزاکت احساس جو پختہ عمر میں آدمی کھو بیٹھتا ہے دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ دن بہت آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن دل کی سطح پر ہلکا سا غبار چھوڑ جاتا ہے، لیکن چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، اور یہ چند روز کتنے ہی طویل کیوں نہ ہوں، آخر چند ہی روز ہیں۔ 5 مہینے قید تنہائی کاٹنے کے بعد انہیں حیدرآباد جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں ان پر وہ الزامات عائد کیے گئے جن کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ قید چاہے کیسی بھی ہو، اس میں چاہے کتنی بھی سہولتیں ہوں، اس میں چاہے کتنے اعلیٰ درجے کے دانشور اکٹھے ہو گئے ہوں، لیکن صاحب وہ نرس کو کھا جاتی ہے، اعصاب بالکل شطر۔
और फिर अगर महीना 2 महीना हो तो कोई बात नहीं, जहाँ 5 साल एक साथ रहना हो तो वो नर्व शटर हो चुकी थी हमारी। Because Hyderabad jail it was on trial. Trial took place 18 months, and 285 witnesses were produced for the prosecution. We didn't have any defense witnesses, but we put up our own defense. And the record of the Pindi conspiracy showed 3,000 pages of record, 1,000 pages of judgment. We saw it, but they didn't let us have copies. But so far as we could tell, that probably there had been a dissenting judgment. But we were not sure, we were not told this. When the trial was over, the judgment was announced in court. हैदराबाद जेल से फैज लिखते हैं, जब तक जिंदगी बाकी है किसी मुसीबत के सामने सरनगू नहीं होना चाहिए। किसी न किसी तरह सब नुकसानात पूरे हो जाते हैं और दुख दर्द की तलाफी हो जाती है। अहम चीज सिर्फ अपनी जिंदगी और अपनी जान है, जो खैर काम भी है और उम्मीद बरहक भी। हमारा सबका मोराल काफ़ी डाउन था। हमारे लिए एक बड़ा इनकलाब पैदा हो गया था और हमें ख्याल था कि ये सच्ची झूठी गवाही हमारे ख़िलाफ़ पेश करके ये हमें अगर मौत की सज़ा नहीं तो 12 साल 14 साल तो कहीं गए नहीं हैं कैद के। लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारे जो सिविलियन साथी थे, ख़ासकर फैज़ साहब, उनका मोराल हमसे कहीं बेहतर था और वो इसको ये समझते थे कि ये एक ढोंग रचाया गया है और इसमें असलियत कुछ नहीं है। तो हम सभी उनके आगे पीछे जमा हो जाते थे और हर एक को वो अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल पर ट्रीट करते थे। छोटा है तो छोटे कर रहे, अच्छा भी तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम करो किसी को कर। तो वो तो एक किस्म के ओवरऑल लाड थे। अकबर वगैरह सब उनकी इज्जत करते थे, हालांकि जनरल नज़ीर वगैरह थे, लेकिन अल्टीमेटली हम फैज़ साहब के आगे पीछे जाके जमा होते थे। लेकिन जी जेल खाने में काफ़ी घुटन होती है। वहाँ पे रहते रहते लोगों के मिजाज चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे बाज़ औक़ात आदमी गुस्से में आ जाता है। बहस टकरार तो खैर काफ़ी और गर्मा गर्म बहस भी हो जाती थी। लोग टेम्पर लूज कर देते थे, गुस्से में आ जाते थे। बल्कि 2-4 इत्तेफाक ऐसे भी हुआ है कि हाथापाई भी पे नौबत आ गई है। फैज़ साहब, सज्जाद ज़हीर और एक और हमारे कर्नल नियाज़ मोहम्मद अरबाब थे। ये 3 हज़रात ऐसे थे जिन्होंने इस सारे अरसे में कभी गुस्सा नहीं किया और टेम्पर लूज़ नहीं किया। इनके मिजाज में एक वो ठहराव था। और अगर दूसरे लोग आपस में बहस करें या लड़ पड़ें या टेम्पर लूज़ कर जाएं या कोई ऐसा मुजाहरा करें बदमज़गी का, तो फैज़ साहब की तो हमेशा ये कोशिश होती थी कि किसी तरह से उसको काम डाउन किया जाए, उन लोगों को नसीहत की जाए। बल्कि वो डांट भी देते थे, बड़े थे हमसे, तो कहते थे भाई और अहमको, बेवकूफ़ो, चुप करो, क्यों ऐसे फजूल बहस करते हो। तो हम उनकी इज्जत के तौर पे खामोश हो जाते थे। तो इस लिहाज से एक पीस मेकिंग, अमन पैदा करने का रोल उनका था जेल में। अमूमन शाम को जेल के अंदर ही चक्कर लगाया करते थे और मुझे पता था कि सोच रहे हैं, सो बात नहीं करते थे चक्कर में।
تو مجھے پتا ہے آپ یہ نئی کوئی غزل جو ہے تیاری کر رہے ہیں. میں اکثر رات کو کئی دفعہ جاگ جاتا تھا تو فیض صاحب ٹہل رہے ہوتے تھے. تو اس وقت ان کے چہرے سے جو میں نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا اپنے نوٹس میں وہ ویسے ہی میں کر رہا. ان کے چہرے سے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ کسیا اور اس طرح یہ میں نے محسوس کیا جب وہ شعر کہہ لیتے تھے اس کے بعد پھر ویسے کہ ویسے مہربان چہرہ. پھر وہ چند گھنٹے یا بعض اوقات 1 یا 2 دن اس میں گزار کے جب ان کی غزل یا نظم مکمل ہو جاتی تھی تو پھر وہ آواز دیتے تھے. اور بعض اوقات پنجابی بھی اوئے منڈیو آ جاؤ اب غزل ہو گئی ہے. تو پھر سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور سنتے تھے ان کو اور داد دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے. ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ایک نئی نظم کا وجود ہوا ہے اور اردو شاعری میں ایک گراں قدر اضافہ ہو گیا. آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے. آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے. کوئی نغمہ کوئی خوشبو کوئی کافر صورت کوئی امید کوئی آس مسافر صورت کوئی غم کوئی کسک کوئی شک کوئی یقین کوئی نہیں ہے. آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے. تم اگر ہو تو میرے پاس ہو یا دور ہو تم. ہر گھڑی سایہ گرے خاطر رنجور ہو تم. اور نہیں ہو تو کہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے. آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے. انہی سالوں میں فیض نے وہ نظمیں کہیں جو دنیا بھر میں آمریت کے شکار عوام کے لیے امید اور ذہنی رہنمائی کا سرچشمہ آج بھی ثابت ہو رہی ہیں. اس عرصے میں فیض اور ان کے گھر والوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا جس سے جدائی کی اس طویل رات کی صعوبتیں برداشت کرنے میں بہت مدد ملی. ہم اکثر ان پھولوں کا ذکر کرتے ہیں جو اب لاہور کے لارنس گارڈن میں کھل رہے ہوں گے اور ان شفقآلود شاموں کا. اب تھوڑے ہی دنوں میں وہاں لیموں اور سنترے کے شگوفے کھلنے لگیں گے اور ان کی تیز اور بوجھل خوشبو ہوا میں بکھر جائے گی. وہ خوشبو جسے ہم بچپن سے خوشبو بہار تصور کرتے آئے. یہ سب کچھ ہی کبھی دوبارہ دیکھیں گے. 1955 میں جب فیض کی قید کے ابھی چند ماہ باقی تھے اچانک وہ تمام قوانین جو اسپیشل ٹرائیبیونل ایکٹ کے تحت منظور کیے گئے تھے کالعدم قرار دے دیے گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس قانون کے تحت فیض کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا تھا اور سزا دی گئی تھی وہ بھی کالعدم ہو گیا اور یوں ان کی رہائی کی امید پیدا ہو گئی. عدالت میں درخواستیں دائر کی گئیں اور ایک شدید عدالتی جنگ شروع ہو گئی. لیکن کچھ ہی روز بعد ان کی ضمانت منظور ہو گئی اور فیض رہا ہو گئے. مختصر عرصے کے لیے وہ دوبارہ پاکستان ٹائمز سے منسلک ہو گئے اور 1956 میں انہوں نے صحافیوں کے ایک وفد کی قائد کی حیثیت سے عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کیا جس نے چند برس قبل ہی پرانا استحصالی نظام سے نجات حاصل کی تھی. اسی سال انہوں نے حفیظ جالندھری کے ساتھ سوویت ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند کا سفر کیا جہاں دنیا بھر کے ممتاز انسان دوست اور امن پسند اہل قلم ایفرو ایشین رائٹرز یونین کی بنیاد رکھنے جمع ہوئے تھے. مگر ابھی ایک بار پھر فیض کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا تھی. اکتوبر 1958 میں
پاکستان میں جمہوریت پر پہلی کاری ضرب لگائی گئی اور جنرل ایوب خان نے راتوں رات ملک میں مارشل لاء نافذ کر کے آئین منسوخ کر دیا، تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی، پروگریسو پیپرز کو حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا اور ترقی پسندوں کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ فیض ان دنوں اپنی فلم جاگو ہوا سویرا کی نمائش کی نگہبانی کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ اس فلم کو ماسکو فلمی میلے میں بین الاقوامی انعام بھی ملا۔ انہیں فلم کی طاقت کا بہت احساس تھا کہ یہ ذریعہ ابلاغ کا ایسا ہے جو بہت مؤثر ہو سکتا ہے کسی پیغام کو پہنچانے کے لیے، کسی کام کے لیے۔ چنانچہ جب پہلی فلم جاگو ہوا سویرا شروع ہوئی، جس کا اسکرپٹ اور گانے انہوں نے لکھے تھے، تو وہ بالکل ان کا شوق بچوں کی طرح سے فلم کے بارے میں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی کوشش تھی سب کانٹیننٹ میں، پورے بر صغیر میں، اس سے پہلے صحیح معنی میں کوئی آرٹ فلم نہیں بنی تھی۔ مگر آرٹ فلم میں جو پورا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آرٹ فلم کا، وہ غالباً اسی فلم میں بر صغیر میں جو فیض صاحب نے لکھی تھی سب سے پہلے ہوا۔ جب وہ واپس پہنچے تو اگلے روز انہیں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ ملک میں فوجی آمریت قائم ہو چکی تھی اور آزادی خیال اور تخلیقی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 6 ماہ کی نظر بندی کاٹنے کے بعد فیض کو حکومت کی جانب سے یہ پیشکش ہوئی کہ وہ آرٹس کونسل کے سیکریٹری کا عہدہ قبول کر لیں۔ فیض نے یہ پیشکش قبول کر لی اور یوں آرٹس کونسل کو ایک نئی زندگی عطا ہوئی۔ آرٹ کونسل سمجھ کے وہاں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ جھاڑیاں ہیں اور کوئی نہیں مالی ہوتا تھا، وہاں پر درخت کے پتے بہت ہوتے تھے، سوکھے پتوں کا نظارہ وہاں اتنا اچھا ہوتا تھا کہ میں نے آج تک اور لاہور میں کسی باغ میں نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے املتاس کے درخت ہوتے تھے، جو یہ برآمدہ ہوتا تھا آرٹ کونسل کا، وہ درخت جو ہے اوپر اس کی ٹہنیاں جاتی تھیں، تو اوپر جو آپ کے وہ تھا ٹیرس سے بھی صاف نظر آتا تھا، اور اس میں جو پھل آتے تھے وہ خشک پھل ہوتے تھے اور ان میں کوئی جان نہیں ہوتی تھی، آپ یقین کیجئے۔ تو جو چیز وہاں پرورش پا رہی تھی وہ بد شکل تھی یا کالی تھی یا سڑی ہوئی تھی یا اندر سے گلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نصیب پلٹ کے آرٹ کونسل کے کہ فیض احمد فیض صاحب کو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ آئیے اور یہ سنبھالیے اس کو۔ اس کے بعد میں پھر تو ایسا جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک کالی آندھی تھی اور ایک وہ لال آندھی تھی اور جو 900 کی آندھی تھی، وہ ایسی چھٹنی شروع ہوئی اور وہ پتے وتے جو ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوتے تھے اور وہ گائے بھینسیں جو چرا کرتی ہیں تو سب وہ ایک طرف کو ہو گئی اور ایک دم سے ایک نیا ماحول، جیسے جو کہتے ہیں بہار جس طرح آتی ہے نا، اس طرح اس آفت زدہ جگہ جو تھی، وہ جگہ آفت زدہ لگتی تھی مجھے۔ وہ اس کی آفت جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا جیسے کسی نے نکال کر کے پھینک دی۔ فیض صاحب کے آنے سے ایک دم جو فرق پڑا وہ یہ تھا کہ شہر کے جتنے بھی اچھے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ، مصور، ایکٹر، لکھنے والے، وہ سب کے سب ان کی رونق لگ گئی یہاں پہ۔ شہر کے تمام مصور، تمام لکھنے والے، تمام ایکٹر شام کو یہیں اکٹھے ہو جاتے تھے، صرف گپ لگانے کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے تھے، کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا کہ شام کو آ جائیں تو شاکر علی، مسز زینہ مولکہ احمد، مرتضی بشیر، حنیف رامے صاحب، معین نجمی، صفدر خردم، جتنے مصور ہیں وہ سارے یہاں پینٹ کر رہے ہوتے تھے۔ کمال احمد رضوی کسی کونے میں بیٹھا ڈرامہ لکھ رہا ہوتا تھا۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ صرف گپ نہیں لگتی تھی، جو بات ہوتی تھی بہت اچھی ہوتی تھی۔ پھر یہ کہ اگر ڈرامہ کر رہے ہیں ہم تو مرتضی بشیر اس کا سیٹ ڈیزائن کرتا تھا، شمزہ ہمارے بروشر ڈیزائن کیا کرتے تھے، معین نجمی اور کوئی بروشر اس کے لیے ڈرائنگ کرتے تھے، وہ لکھ کے دیا کرتے تھے، اور باہر شہر کے باہر سے کوئی آئے تو وہ بھی شام کو خود بخود یہاں پہنچ جاتا تھا۔ جس طرح ایک زمانے میں سنا کرتے تھے نا کہ کافی ہاؤس ہوا کرتا تھا کہ سب پڑھے لکھے لوگوں کا اڈا وہ ہوتا تھا، ان کو خط اس کے پتے پہ لکھتے تو خود ہی پہنچ جاتا تھا، اسی طرح سے یہ جگہ ہو گئی کہ شام کو شہر کے سب اچھے لوگ یہاں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن فیض نے یہ کامیابی ذاتی طور پر بہت بھاری قیمت ادا کر کے حاصل کی۔ خفیہ پولیس نے ان کی اور ان کے عملے کی مستقل نگرانی شروع کر دی۔ ان کے لیے تحقیقی کام کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ دن رات اس روزانہ کوفت کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1962 میں ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ شدید علیل ہو گئے۔
अभी वो बिस्तर लालत पर ही थे कि मार्च 1962 में ऐलान किया गया कि फैज़ को लेनिन अमन इनाम दिया गया है। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग पर इसका शदीद मनफी रद्द अमल हुआ और बेहद हंगामे के बावजूद उन्हें ये एजाज़ वसूल करने के लिए मॉस्को जाने की इजाज़त दे दी गई। ये उनकी पहली जिलावतनी का दौर था। अब फैज़ तरक्की पसंद अदीबों के बैनुल अक़वामी हलकों की एक नुमाया शख्सियत बन चुके थे। जिलावतनी के इस दौर में उन्हें दूसरे तरक्की पसंदों से मुलाकात का भी मौका मिला, जिनमें नुमाया नाम चिली के पाब्लो नेरुदा और फ्रांस के सात्रे थे। इन्हीं बरसों में उन्होंने दुनिया भर में अदबी इज्तिमात में शिरकत की। फिर इतने में एक फैज़ साहब का ख़त आया लंदन से, और उसमें ये गज़ल थी, हर मंजिल गुर्बत पे गुमा होता है घर का, बहलाया है हर गाम बहुत दर बदरी ने, और ये जामा सच्चाक बदल लेने में क्या था, फुर्सत थी नदी फैज़ कभी वक़िया गरी ने। मैं वहाँ कॉलेज में बैठी हुई थी, ख़त मैंने पढ़ा और फ़ौरन मेरा दिल बहुत ही बुरा हुआ। मैंने सोचा कि अभी फ़ौरन ये बात तो हो ही चुकी है। मैंने टेलीफोन वहीं से लंदन किया और मैंने कहा मियाँ ख़त तुम्हारा मिला है, लेकिन अब यह है कि मुनासिब है कि अब तुम घर लौट आओ। उन्होंने कहा यही फैसला किया है। और 1964 में वतन की जुदाई न बर्दाश्त करने की वजह से पाकिस्तान लौटे और कराची में रिहाइश इख्तियार की। अगले चंद बरस शायद उनकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा आसूदा और इत्मीनान बख्श बरस थे, शायद इस वजह से कि उन्हें फिर तदरीस का मौका मिल गया। हारून स्कूल और कॉलेज खारादर कराची का फैज़ को प्रिंसिपल बना दिया गया। इस पसमानदा तरीन इलाके में उन्होंने इज्तिमाई बहबूद के मुख्तलिफ इदारों का जाल बिछा दिया और दिन रात काम किया। यहाँ पर हर तरफ एक तो गुर्बत बहुत थी, दूसरे यहाँ के इलाके में तालीम के मामले में ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए कोई माहौल नहीं था। पढ़ाना लिखाना कुछ ऐसा समझते थे, और बच्चे भी ज़्यादातर ऐसे थे जैसे कि गधा गाड़ी वाले हैं जैसे, और ये मछेरे हैं, ये कुछ जो कि ऐसे लोग थे जो यतीम हो जाते हैं, वो यहाँ दाखिल हो जाते थे, ऐसे लोग हैं। और चूँकि बेपढ़ा लिखा पुराना तबका है, पुरानी ये आबादी है, और अब ये सब तो ये आबादी सारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड है। उस सूरत में भी ये बहुत आबाद थी, कोई तालीम की तरफ रुझान नहीं था। ये कहना मुनासिब होगा कि हम स्टूडेंट को ढूंढने जाया करते थे कि दाखिल हों, और ख़ास तौर से लेडीज़ के मामले में छोटी से छोटी बच्चियाँ भी पढ़ने से गुरेज करती थी, और हम उनको जा के कहते थे कि यहाँ दाखिल हो। लेकिन उसके 2 साल के बाद ही ये आलम था कि फिर दाखिला मिलना मुश्किल था, और आज ये आलम है कि हम नहीं जानते कि किस तरह से हम डील कर रहे हैं, इतना दाखिला है और उसको हम सेट नहीं कर पा रहे। जब वो वापस आ गए यहाँ तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो आदमी काम करने वाला है वो अपनी शख्सियत की छाप छोड़ता है हर चीज़ के ऊपर। और मेरे ख्याल में तो इतना गरीब इलाका है, लियारी का इलाका है, यतीम भी हैं, कॉलेज भी बनेगा, उनको ज़रूरत भी है इस बात की। जब फैज़ साहब चले गए वहाँ तो ज़ाहिर है लियारी में तो धूम मच गई, बेइंतहा सब लोग खुश हुए। फिर जहाँ जो कुछ किया उन्होंने, वो आज भी मैं समझती हूँ कॉलेज मौजूद है। जब मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी हुकूमत कायम हुई और पाकिस्तान में पहली बार सही मानों में आईनी और जमहूरी हुकूमत के दौर का आगाज हुआ, तो फैज़ को एक बार फिर दावत दी गई कि वो फ़नून लतीफ़ा की तंजीम और तरक्की का बेड़ा उठाएं, और उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया और इदारा सकाफत यानी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की बुनियाद रखी, और उन्हें वजारत सकाफत में मशीर भी बना दिया गया। सबसे पहले जो मुझे इंस्ट्रक्शन होती थी वो होती थी कि देखो भाई, मेरी मेज टेबल जो है वो छोटी सी होनी चाहिए, यानी 4 फुट और 3 फुट का मेज अब भी मौजूद है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मौजूद है, मेरे हाथों की खरीदी हुई है। और ये 4 कुर्सियाँ जो हैं वो विजिटर चेयर होती थी, दरवाजे पर कोई विजिटर स्लिप नहीं होती थी, सबके लिए दरवाज़ा खुला था। मैं एक दफ़ा मानसेरे के एक दूर दराज गाँव में गया, वहाँ से कोई ज्वेलरी इकट्ठी करनी थी। बहुत सी औरतें उस गांव की मर्द मिसेस फैज़ के गिर्द इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने कहा कि ये कुछ चीज़ें इनमें से हम अपने कौमी अजायब घर के लिए चाहते हैं, तो वो बहुत हैरान हुए, और मैं भी बहुत हैरान हुआ कि इस किस्म की चीज़ों की क्या अहमियत हो सकती है जिन्हें अजायब घर में रखा जाए।
جو چیزیں ہم نے وہاں سے کلیکٹ کی ان کی اہمیت کا اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا. بعد میں جب ہم نے اس کی اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ ہمارا خطہ جو ہے پاکستان, اس میں کس قسم کی زبردست اور لاسانی ہنرمندی کا کام ہوتا ہے. ایک ایک نقش, ایک ایک رنگ جو ہے وہ کس خوبصورتی سے اور کس ہنرمندی سے بنایا گیا. اکثر فیض صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو فوک آرٹ میوزیم ہے اس کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. آج یہ میوزیم جو غالباً پاکستان کا پہلا میوزیم ہے, اس سے پہلے برطانوی دور کے سارے میوزیم تھے, اپنا میوزیم یہ قائم ہے. آج اسے دیکھنے کے لیے تقریباً دنیا بھر کے سارے سربراہان مملکت اسے وزٹ کرتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, اور پاکستان کی ثقافت کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے. انہوں نے لاہور میں میوزک سیل قائم کیا جو پاکستان کی کلاسیکی اور لوک موسیقی کے عظیم ورثے کا ایک بے مثال مجموعہ ہے. لیکن فیض کی زندگی میں جب کبھی کوئی سکون آیا تو سیاسی حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ امن و سکون کی زندگی ترک کر کے کوئی نئی سمت اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے. اس بار 1977 کے مارشل لاء کے تاریک دور نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ادیبوں, فنکاروں اور دانشوروں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا. مجبوراً فیض نے دوسری بار جلا وطنی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ 24 گھنٹے کی پولیس نگرانی اور زباں بندی کی وجہ سے ان کے لیے ملک میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا. یہ ان کی جلا وطنی کا دوسرا دور تھا. اگلے چند برسوں میں جب وہ ملک سے باہر تھے تو ترقی پسند ادیبوں کی بین الاقوامی تحریک کے ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت سے دنیا بھر میں مدعو ہوئے. ایفرو ایشین رائٹرز کی تنظیم کا اعلیٰ ترین لوٹس میڈل بھی حاصل ہوا, اور انہوں نے اسی تنظیم کے رسالے لوٹس کی ادارت سنبھالی اور بیروت منتقل ہو گئے. بیروت میں ان کا رابطہ فلسطینیوں کے جرت مند تحریک آزادی کے جانباز رہنماؤں کے ساتھ قائم ہوا, جن میں جناب یاسر عرفات, محمود درویش اور ابو جہاد شامل تھے. اگر دیکھا جائے تو شاید یہ جو دور تھا وہ ان کی زندگی کا بہت ہی اہم دور تھا, کیونکہ اس عمر میں ان کے لیے اتنا زبردست ایک ماحول پانا جس میں وہ ایک جدوجہد کا حصہ بنے اور جس کو انہوں نے بہت جوش سے اپنایا. میرے خیال میں ان کے لیے اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن عجیب بات تھی کہ اس میں ایک ملک سے دوری کا جو دکھ اور ساتھ ہی ساتھ جنگ آزادی کا ولولہ, یہ دونوں چیزیں بالکل ساتھ ساتھ چلتی تھیں. ان کا خط آیا جس کا کچھ متن یوں تھا کہ تمہارا بچپن تو میرے جیل جانے کی وجہ سے میں نے گنوا دیا, اور اب تمہارے بچوں کا بھی جو بچپن ہے وہ بھی میں گنوا رہا ہوں. اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور اب فیض کا وہاں قیام ناممکن ہو گیا. ان کا چھوٹا سا مکان بمباری میں تباہ ہو گیا. اسرائیلی فوج نے جب بیروت کو گھیرے میں لے کر پیش قدمی شروع کی تو فیض کے لیے, جو فلسطینی انقلاب اور تحریک آزادی کے زبردست حامی تھے, خطرہ مزید بڑھ گیا. وہ خفیہ طور پر لبنان سے دمشق پہنچائے گئے, لیکن اب اپنی جلا وطنی کو برداشت نہ کر پائے اور انہوں نے 1983 میں واپس اپنے وطن کا رخ کیا. تقریباً میں اس وقت شاید 7ویں یا 8ویں میں تھا جب وہ گئے تھے, اور جب آئے تھے تو فرسٹ ایئر میں ہوں گا. تو اس دوران میں تقریباً کوئی 8 انچ میرا قد بڑھ گیا تھا بہت تیزی سے. آ رہے تھے وہ آگے سے, میں ان کو سلام کیا, انہوں نے جس طرح وہ کرتے تھے کہ مسکرا کے انہوں نے جواب دیا اور وہ آگے چل پڑے. پھر میں پیچھے گیا ان کے, میں نے کہا آپ نے مجھے, نانا آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ انہوں نے کہا وہی یہ تم اتنے لمبے ہو گئے بڑے. وہ خوش ہوئے بہت, انہوں نے گلے لگا کے مجھے پیار کیا. فیض نے جو سماجی اور اقتصادی استحصال سے پاک, پرامن اور خوشحال پاکستان کا خواب دیکھنا چاہا وہ اس کی تعبیر نہ دیکھ سکے, اور 20 نومبر 1984 کو مختصر علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے. ان کی وفات پہ مجھے احساس ہوا کہ کتنے بڑے آدمی سے, جب ان کے جنازے پہ ہزاروں لوگوں نے ساری دنیا سے شرکت کی. میں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا اپنی امی سے
کہ کیا میرے نانا کے اتنے زیادہ رشتے دار تھے. میں نے کہا یہ رشتے دار نہیں, یہ ان کے یار باب بھی ہیں اور چاہنے والے بھی ہیں. انہوں نے فیض کو اس کی شاعری کے تھرو پسند کیا, محسوس کیا اور سمجھا. اپنے نانا کو تو میں بچپن سے جانتا تھا, لیکن فیض احمد فیض کو میں نے شاعری سے سیکھا. فیض آج ہم میں نہیں ہیں, لیکن ان کی تحریریں آج بھی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں, اور وہ اپنی تحریروں کے ذریعے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. پر